تو فرمایا میرا بیٹا حسن عسکری، اور حسن عسکری کی صلب سے میرا بیٹا مہدی پیدا ہو۔ اب عباسیوں قرآنوں کو پتا تھا کہ یہ امام علی نبی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہونا ہے، جی امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری کا بیٹا ہوگا جو ہماری حکومتوں کو تباہ کرے گا، یہ ظلم و جور کی بساط لپیٹ دے گا۔ بے نہیں جس طرح فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو غارت کر دے گا، اور پھر فرعون نے 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا ذبح کروا دیا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائے۔ رب نے فرمایا یاد رکھو اگر میں موسیٰ کو فرعون تیری گود میں پروان نہ چڑھاؤں تو میں خدا نہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کو اس لیے سامرہ میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس لیے سامرہ میں بلایا گیا۔ 4 سال کی 3 سال کی عمر مبارک تھی امام عسکری علیہ السلام کی جب سامرہ میں بلایا گیا تاکہ بنی عباس کے حکمرانوں کے سامنے رہیں اور وہ مہدی نہ آنے پائے دنیا میں جو ہماری حکومتوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے ماکروا مکرن و مکرنا مکرن، دشمن بھی ایک چال چلتے ہیں ہم بھی ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر ہر تدبیر پر غالب ہے۔ ایسا ہے تو سامعین گرامی، اس لیے امام علی نقی علیہ السلام کو یہاں طلب کیا گیا سامرہ میں کہ امام فرزند رسول ہمارے سامنے رہیں، اور پھر وہ وقت نہ آئے، وہ مہدی دنیا میں نہ آنے پائے جو ہماری حکومتوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ 3 سال کی عمر مبارک تھی، سامرہ میں بچے کھیل رہے تھے تو بہلول دانا کا گزر ہوا، چند بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کھڑا ساتھ رو رہا ہے۔ بہلول بچے کے پاس گیا، بچے اگر آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کا سامان نہیں تو میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ اس 3 سال کے بچے نے کہا یا قلیل العقل ما خلقنا للعب، اے تھوڑی عقل والے ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں، ہم کھیل کود کے لیے پیدا۔ حیران ہو گیا بیٹا پھر آپ کی تخلیق کس کے لیے ہوئی؟ فرمایا للعلم والعبادہ، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، کائنات کو علم دینے آئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے خلق ہوئے اور دنیا کو علم دینے۔ حیران ہو گیا بہلول دانا یہ بچہ کون ہے؟ بتایا یہ امام علی نقی کا فرزند حسن عسکری۔ امام حسن عسکری ہے۔ پھر بہلول دانا نے عرض کی اے فرزند رسول مجھے نصیحت فرما۔ امام علیہ السلام نے کچھ نصائح پر مشتمل اشعار پڑھے اور خود امام پر اتنا اثر ہوا کہ امام خوف خدا سے گریہ کرتے کرتے غش کر گئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بیٹا آپ کے اندر اتنا خوف خدا اور اتنا خشیت الہی، آپ تو بچے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ اس وقت امام کی یہ نصیحت سمجھانے کا انداز دیکھنا۔ امام نے فرمایا کہ میں اکثر اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب چولہے میں آگ روشن کرتی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، پھر اس پہ بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں جہنم کا وہ چھوٹا ایندھن نہ بن جائے۔ یہ امام سمجھا رہے ہیں، امام سمجھا رہے ہیں، وہ تو جنت و دوزخ کو تقسیم کر رہے ہیں، ہم وہ نہ بن۔ اور سامنے گرامی
امام حسن عسکری علیہ السلام آئینوں میں سے اس امام کی عظمت کے لیے ذرا غور کرنا جملہ کہنے لگا. امام عسکری علیہ السلام کی عظمت، شرف، ان کی عزت و مقام کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ وہ امام صاحب العصر کے بھی باپ ہیں، امام مہدی کے بھی باپ ہیں. یہ معمولی بات ہے. سنو میں حدیث عرض کروں تب تمہیں اس جملے کی قدر معلوم ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے امام مہدی کا ذکر کر رہے تھے، ان کے ظہور کی علامات بیان کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا؟ فرمایا نہیں، ابھی آیا نہیں، آئے گا. اور یہ فرما کے جملہ فرمایا امام جعفر صادق رئیس مذہب جعفری، بنیان گزار مذہب تشیع. پھر امام نے فرمایا لو ادرکتہ لختمتہ ایام حیاتی، کاش میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو اگر درک کر لیتا میں ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دیتا. اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی. فرمایا میں اگر میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درکا لیتا میں اپنی ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دیتا. اور شیعہ سنو، شاید پہلے اس طرف آپ کی توجہ دلائی گئی یا نہیں دلائی گئی. 14 معصومین میں سے، سننا غور سے، 14 معصومین میں سے 5 تنے پاک کے بعد کیا تھا؟ میں 14 معصومین سے 5 تنے پاک کے بعد اس امام معصوم کی عزت، عظمت، مقام، مرتبہ، شان، شوکت تمام ائمہ سے بلند و بالا ہے. وہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. اس لیے میں نے کہا امام عسکری علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ یہ امام مہدی کے بھی باپ ہے، امام زمانہ کے بھی والد بزرگ ہیں. اور سامعین گرامی، اللہ کو سلامتی عطا کرے. جب بھی اسلام پر مشکل وقت آیا ہے نا تو پھر رسول اللہ کی اولاد میدان میں آئے. اسلام پر مشکل بنی تب بھی، مسلمانوں پر مشکل بنی تب. عباسی ادوار میں امام کی ساری زندگی گزری ہے جی. اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کوفے میں ایک شخص تھا جس نے قرآن کے تناقض اور تضاد پر کتاب لکھنا شروع کی. ایک فلسفی تھا، فلسفی، خدا کرے فلسفی کا دماغ خراب نہ ہو. اس لیے امام خمینی نے بیان فرمایا اپنی بعض کتابوں میں اس فلسفہ اور اس وادی میں نہ جانا. یہ ہر بندے کا روگ، ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے. اسحاق کندی اس شخص کا نام تھا. تو فلسفہ پڑھ کے دماغ خراب ہوا تو وہ کہتا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے. حالانکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ رب کی نازل کردہ کتاب نہ ہوتی تو لوگ اس قرآن میں بہت اختلاف پاتے. تو اس نے کہا کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے. ایک جگہ پہ رب کچھ فرماتا ہے، دوسری جگہ پہ رب کچھ فرماتا ہے. جو بنی عباس کے حکمران تھے وہ تو عیاشی میں مصروف تھے، وہ تو اقتدار کے مزے لے رہے تھے.
امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، اسحاق کندی کی شاگرد سے فرمایا تیرا استاد ہے اسحاق کندی، تو اپنے استاد کو سمجھا کہ اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے، تیری سمجھ کا اختلاف ہے، کہ تیری سوچ کا اختلاف ہے، لہذا ایسی حرکت سے باز رہے، ایسی کتاب لکھنے سے باز رہے۔ شاگرد کہنے لگا فرزند رسول وہ تو میرا بھی استاد ہے، تو میں استاد کو کیسے قائل کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا اچھا اگر استاد کو سمجھا نہیں سکتا تو استاد سے ایک سوال تو کر سکتا ہے۔ کہنے لگا جی فرزند رسول یہ کام تو کر سکتا ہوں، استاد شاگرد کا حق ہے استاد سے پوچھنا، استاد سے سوال کرنا، تو کا سوال تو کر سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جا اپنے استاد سے یہ پوچھنا کہ استاد جی یہ بتائیں کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے، بات کرنے والا جو متکلم ہے اس کی اپنے کلام سے مراد کچھ اور ہو اور تم نے کچھ اور سمجھی ہو؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں ابھی میری تقریر پر ممکن ہے کل تبصرے ہوئے ہوں گے، ممکن ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا سننے والوں نے وہ نہ سمجھا ہو، ممکن ہے یا نہیں؟ امریکہ کا صدر تقریر کرتا ہے، دنیا اب تبصرے کرتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کہنا چاہتا تھا، کوئی کہتا ہے یہ کہنا۔ توجہ ہے ذرا؟ اسحاق کندی کے شاگرد نے جا کے استاد سے باتوں میں ایک دن سوال کیا، وہ لکھ رہا تھا قلم ہاتھ میں، تناقضات قرآن، کہ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے۔ کہتے استاد جی یہ بتائیے کہ جس اللہ کا یہ کلام ہے ممکن نہیں کہ اس اللہ کی مراد اور ہو، ہم نے کچھ اور سمجھی ہو؟ اللہ اکبر، پاگل تو نہیں تھا تو عقل مند ہی۔ بس لکھتے لکھتے اس نے روک لیا، ہاتھ روک لیا، قلم دانتوں نے دبایا، حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد کہتا ہے سچ بتا یہ سوال تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہتا ہے نہیں استاد جی بس ایسے میرے ذہن میں بات آئی۔ کہتا ہے جس کے استاد کے ذہن میں نہیں آئی اس کے شاگرد کے ذہن میں نہیں آئی۔ کہتا ہے مجھے یہ بات حسن ابن علی العسکری نے بتائی، اس وقت وہ کہتا ہے اللہ حیثو اللہ اعلم حیثو یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو، اپنے پیغام کو کہاں رکھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا اور آسان ترجمہ کروں، کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے نبی کس کو بنانا ہے، امام کس کو بنانا۔ اس نے وہ سارا اپنا مسودہ جلا دیا اور اس حرکت سے بات ایک سلوات پڑھو امام کی ذات پر بلند آواز۔ سامنے گرامی آگے آگے چلنے والا امام ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چلنے والا۔ آئمہ نے اپنے شیعوں کی کچھ علامات بیان فرمائی، 11ویں امام نے بھی اپنے شیعوں کی مومنین کی علامات بیان فرمائی۔ اجازت ہو تو آقا کا فرمان سنیں۔ فرمایا علامات المومن خمس، 5 علامتیں مومن کی۔ میں دوسرے ایک بات عرض کروں وہ یہ ہے کہ پتہ آل رسول کیا چاہتے ہیں؟ آل رسول چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ پرواز کریں، لیکن ہم پرواز کے قابل نہیں، ہمارے تو پر ہی کٹے ہوئے ہیں، ہم پرواز کرتے ہیں۔ بولو ہم آل رسول کے ساتھ پرواز کہ کہاں قابل؟ وہ ہستیاں پوجا ہم کو۔ اچھا چلو پرواز نہیں کر سکتے تو پھر آل رسول کے راستے پہ آل رسول کے پیچھے پیچھے دوڑتے چلو۔ اچھا ہم دوڑنے کے بھی قابل نہیں تو
دوڑ نہیں سکتے تو پھر چلتے جاؤ، آہستہ آہستہ چلتے جاؤ، آہستہ بھی نہیں چل سکتے، اچھا پھر رینگتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ، گر پڑے اٹھو پھر چلو، پھر گرے پھر پڑے پھر اٹھو، راستہ وہی رکھو جو آل رسول کا ہے، کسی دوسرے راستے پہ نہ چلنا، بالکل آہستہ چلتے رہو، کبھی نہ کبھی تو منزل آئے جائے گی۔ اور اگر راستہ ہی بدل دیا تو پھر ہر قدم منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان ذات مراتب ہے۔ امام عسکری فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں، صلاۃ العشدہ والخمسین، وہ بلند درجے والا مومن، 51 رکعت نماز روزانہ، نوافل بھی، فرائض بھی، تہجد بھی۔ ایمان سے دکھ ہوتا ہے، ہاں جی مومنین میں سے بہت ساروں کو نماز تہجد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کتنے رکعت ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، اور زندگی میں ایک بار کبھی پڑھی ہوئی۔ اور میرے دوستو یہ بلند مرتبہ ہے، بلند جنت، جنت جو ہے نا جنت، وہ بھی کوئی ایک کمرہ نہیں ہے، کوئی ایک حال نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اتنے درجات ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور میرے دوستو یہ جو 51 رکعت ہے نا، 51 رکعت یہ نوافل ملا کے ہے، تو 51 نہیں پڑھ سکتا، ایک ہٹا دے باقی 5 تو پڑھ، جو واجب ہے، جو فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے معاملات ہیں، زندگی ہے، کمائی کرنی ہے، دکان پہ جانا ہے، آرام چاہیے، بیوی بچوں کے لیے وقت چاہیے، نہیں کر سکتا چھوڑ دے، تیرا وہ رزق حلال کمانا بھی عبادت، جی اللہ کی اطاعت میں شب و روز صرف ہونا بھی عبادت، تو کم از کم جو 5 وقت کی فریضہ نماز ہے وہ تو قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی علامت، یہ پہلی کس کی؟ شیعہ۔ دوسری علامت تحفیر الجبین، نماز پڑھے تو سجدہ خاک کربلا پر کرے، تربت سید الشہداء، خاک پر سجدہ کرے، افضل ترین خاک خاک کربلا ہے۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں اس حدیث کو لکھا، کیوں کریں خاک کربلا پر سجدہ؟ چھٹے امام نے فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ۔ امام فرماتے ہیں خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی کامل بنا دے۔ جب پیشانی تربت سید الشہداء پر رکھی جائے جی تو امام فرماتے ہیں پھر جو محل اجابت تک جتنے حجابات ہیں سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور سجدہ خاک کربلا پر کر رہا ہو، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، وہ نماز سیدھی محل قبولیت تک پہنچتی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، ذرا وہ بھی سمجھ لیں۔ بعض مومنین نا خاک کربلا پہ سجدہ کر کر کے نا اوپر میل جم جاتی، میل چکناہٹ، اس پہ سجدہ نہیں ہوتا، تو خاک کربلا پہ سجدہ نہیں ہو رہا، وہ تمہاری اس میل پہ سجدہ ہو رہا ہے، اس چکناہٹ پہ سجدہ ہو رہا ہے۔ جب سجدے کا آپ دیکھیں کہ چکنا ہو گیا، میل آ گئی ہے، تو اس کو دیوار پہ رگڑ کے اس کی میل کو اتاریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کتنی علامتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری علامت التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے، دائیں ہاتھ میں یہ چاندی کی انگوٹھی ہو، لوہا مکروہ ہے، سونا حرام ہے، مرد کے لیے،
مرد کے لیے فقہ اہل بیت، مذہب اہل بیت میں سونا حرام ہے، لوہا چاندی کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں، یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ اس حدیث میں یہ سبز اور کالے اور لال دھاگوں کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ لال پیلے دھاگے باندھنے والا مومن نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا مومن ہوتا۔ چوتھی نشانی والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب نماز پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے۔ جی یہ بلند آواز سے تیری پہچان کروائے گی یہ علی والا ہے۔ توجہ ہے، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھو گے دنیا کو پتہ چلے گا نماز میں بسم اللہ چوری کرنے والے اور ہیں، علی کے پیروکار آؤ۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ پانچویں وزیارت الاربعین، زیارت الاربعین، 20 سفر مولا حسین کی زیارت۔ اللہ پاک اس کورونا کی وبا سے نجات عطا کرے۔ ہاں جی، کتنی دنیا ترس رہی ہے، نہ جا سکے اس سال 40 پر، نہ جا سکے اس سال کربلا۔ خدا بند عالم آئندہ سال توفیق عطا کرے۔ یہ وقت کیوں خراب ہو گئی؟ آئندہ سال رب توفیق عطا کرے اور اللہ پاک ہر مومن کو 40 کی زیارت۔ امام عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان اور سنو، خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ والنفع الاخوان۔ مولا امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا دو صفات ایسی ہیں، دو عمل ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہیں جن سے پڑھ کر کوئی اور بڑی نیکی نہیں، ایک اللہ پر ایمان، دوسرا مومن بھائی کو فائدہ پہنچانا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز خریدنی ہے تو ایک مومن بھی وہی بیچ رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ مومن کو نفع پہنچا، مومن کو فائدہ پہنچاؤ، مومن کو نفع پہنچاؤ۔ مومن بھی مومن بنے، خیانت نہ کرے، کہ مومن سے لینے کو دل ہی نہ کرے، یعنی اس سے تو بہتر تھا منافق سے لے لیتے، چیز تو خرید دیتا۔ وہ بھی تو مومن ہے نا، وہ بھی فائدہ مومن کو پہنچا ہے۔ یہ امام فرماتے ہیں ان سے بڑی کوئی فاصلہ۔ اور اگلی بات، امام عسکری علیہ السلام کی ذمہ داری بہت عظیم تھی۔ امام جانتے تھے میرا بیٹا ہوگا اور اس کی ولادت کے بعد پھر غیبت کا دور شروع ہوگا۔ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے تک شیعہ ایک امام ظاہر کے وجود کے قائل تھے، ایک ایسے امام کو جس امام کو دیکھا اگرچہ جزوی طور پر امام علی نقی کے زمانے سے غیبت کا دور شروع ہو گیا تھا، یعنی بہت کم شیعوں نے امام علی نقی کی زیارت کی تھی اور ان سے بھی کم شیعوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی تھی، بہت تھوڑے شیعوں نے زیارت کی تھی، یعنی عملی طور پہ یہ غیبت صغریٰ کا ہی زمانہ تھا، لیکن امام جانتے تھے کہ غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ کا دور آنا ہے، اس زمانے کے لیے شیعوں کو تیار کرنا ہے اور آمادہ کرنا ہے۔ اور یہ امام حسن عسکری کی محنتیں کہ 1200 سال ہو گئے امام کو دیکھا نہیں، لیکن آج بھی تم یقین رکھتے ہو کہ یوسف زہرا آئے گا، امام کا ظہور ہوگا اور یوسف زہرا کا کائنات میں موجود ہے۔ امام کی ایک امام غائب پر یقین اس دور کے لیے آمادہ کیا گیا آپ کو، اور یہ دور گزارنا کیسے ہے اس کے لیے فرمایا ام الحوادث الواقعۃ فرجع فیہا الی مواقع حدیثنا۔ اب نئے نئے حالات، نئے نئے مسائل پیش آئیں گے، ایک زمانے کے امام تک تمہاری رسائی نہ ہوگی تو پھر دین سیکھنے کے لیے، شریعت کا حلال و حرام پوچھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا؟ جو ہماری احادیث کو روایت کرنے والے ہیں۔
من کان، امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه ومطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه۔ فقہاء میں سے جو فقیہ اپنے دین کا محافظ، اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف، اپنے مولا کے حکم کا مطیع اور فرما بردار، عوام کو چاہیے اس فقیہ کی تقلید کریں، اس کے فتوے پر عمل کریں، معطل نہ رہیں، دین پر عمل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو نظام تقلید و اجتہاد ہے، یہ امام عسکری علیہ السلام کا عطا کردہ نظام ہے، ورنہ ہماری حالت کیا ہوتی، ورنہ ہم کدھر جاتے، ہم کدھر سرگردان پھر رہے ہوتے اگر ہماری تکلیف شرعی فقہاء مشخص نہ کرے۔ تو یہ امام علیہ السلام کا عطا کردہ نظام۔ سامعین گرامی، آج یہ شب 8 ربیع الاول کی شب ہے اور تیرے زمانے کے امام کی یتیمی کی شب، یوسف زہرا کی یتیمی کی شب، ادا لوگوں سلسلہ عذاب تو یکم محرم کا چاند نظر آنے سے شروع ہوا تھا، اور وہ صف عذاب یکم محرم سے بچھی تھی، آپ نے سیاہ لباس جو یکم محرم سے پہننا شروع کیے، اس سلسلہ عذاب کا بظاہر کل کا دن آخری دن 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت کا دن آخری دن ہے، لیکن یہ آل رسول کی عزاداری کا آخری دن نہیں ہے۔ یہ 9 ربیع الاول کل کی جو شب آئے گی، یہ عید زہرا کے نام سے منائی جاتی ہے۔ کل کا دن آخری سوگ کا دن ہے، صرف اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم نے تو 2.25 مہینے سوگ منایا، واقعہ کربلا کے بعد روایت کے لفظ 5 سنوات متوالیات، مسلسل 5 سال، واقعہ کربلا کے بعد مسلسل 5 سال نبی زادیوں کے سیاہ لباس رہے، مسلسل 5 سال آل رسول کے گھرانے میں کسی نے چولہے سے دھواں اٹھتا نہیں دیکھا، آل رسول میں سے کسی نبی زادی نے سر میں تیل نہیں لگایا، کسی نبی زادی نے آنکھ میں سرما نہیں ڈالا۔ جب عمر ابن سعد ملعون کا سر کاٹ کے مختار نے امام کے پاس بھیجا، اس کے بعد میرے آقا سجاد علیہ السلام نے بیویوں کو حکم دیا، اب سوگ ختم کرو، سیاہ لباس اتارو، سر میں تیل لگاؤ، ہم کیا غم منا لیں گے۔ اور یہ 8 ربیع الاول امام زمانہ کی یتیمی، یہ سلسلہ عزا کا بظاہر آخری دن ہے، پھر زندگی رہے گی، کون اگلے سال ہوگا، خدا جانتا ہے کس کو صف عزا میں بیٹھنا نصیب ہوگا، کس کو یا حسین کہنا نصیب ہوگا، کون مظلوم کربلا کی مجالس میں شریک ہوگا، اور کس کو مجالس کروانا نصیب ہوں گی۔ یہ سارے رب کے معاملے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب عزاداروں کو زندگی عطا کرے۔ یہ ایام عزا، یہ کل کا جو دن عزا کا آخری دن ہے، یہ ہماری زندگی کا آخری دن نہ ہو، پھر آئے، پھر زندگی رب دے، زندہ رہیں، مظلوم کا اسی طرح غم مناتے رہیں۔ وہ عراقی جو روح پڑھتے ہیں، کیا خوبصورت مصرع ہے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینا، خدا کی قسم اے فاطمہ زہرا تیرے حسین کو کبھی نہیں بھولے، خدا کی قسم اے بنت پیغمبر ہم تیرے حسین کو کبھی نہیں بھلائیں۔ عزاداروں، 28 سال کڑیل جوان امام حسن عسکری، 28 سال کا جوان، 28 سال میں سے 22 سال زندگی زندان میں گزر گئے، 28 سال 22 سال زندگی
کی قید میں اور نظر بندی میں گزر گئی امام کی. عزاداروں مدینے سے آئے پھر لوٹ کے مدینہ جانا نصیب نہ ہوا. زبار بھائی بیٹھے، عائشہ بیٹھے، کتنی مرتبہ رب نے سعادت عطا کی. حاجی بیٹھے ہو گئے جو عمرے پہ گئے ہو، کئی بار کے زائر مدینے کے 30 بار جا کے بھی اس سال حج کے لیے نہیں جا سکے. ان کے دل کی کیفیت پوچھو. لوگ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اس سال ہم کیوں نہ جا سکے. کوئی امام عسکری کے دل کی حالت بھی معلوم کر سکتا ہے. 40 سال کی عمر میں مدینے سے نکلے پھر لوٹ کے جانا نصیب نہ. 22 سال زندانوں کی زندگی. اجرکم علی اللہ. محمد عباسی ملعون کا دور آیا. امام صادق کا فرمان ہے ما منا الا مقتول او مسموم. چھٹے امام فرماتے ہیں ہم ائمہ میں سے ہر امام یا تلوار سے مارا گیا یا زہر سے مارا گیا. پتہ نہیں کیا دشمنی تھی رسول کی آل کے ساتھ، کیا دشمنی تھی اولاد فاطمہ زہرا کے ساتھ. ایک معصوم کو قتل کیا گیا یا تلوار سے یا زہر سے. عزادار محمد عباسی یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے 11ویں امام کو زہر دلوایا. عزادار تصور کرو، حیدری خون تھا، ہاشمی خون تھا، 28 سال کا کڑیل جوان تھا، لیکن عزاداروں جو زہر دیا گیا وہ ایسا قاتل زہر تھا کہ امام کو شدت کی پیاس لگ گئی. امام نے غلام سے فرمایا میری پیاس نے میرے جگر کو جلا کے رکھ دیا، مجھے پانی پلاؤ. عزاداروں غلام نے پانی کا جام بھر کے دیا. زہر کی وجہ سے خدا کی قسم 28 سال کا کڑیل جوان امام، لیکن گلاس نہیں پکڑا جا رہا تھا. امام کے ہاتھوں میں جام نہیں پکڑا جا رہا تھا، بدن میں راشا پیدا ہو گیا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے. اس وقت میرے آقا نے فرمایا غلام سے جاؤ اس سامنے حجرے میں ایک 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوگا، جاؤ میرے اس بیٹے سے کہو آ کے مجھے پانی پلا. اللہ 5 سال کی عمر تیرے زمانے کے امام کی. امام مہدی اجل اللہ فارغ الشریف تشریف لائے. امام عسکری نے ان لفظوں سے خطاب کیا یا سید اہل بیت اس کے دل ماں، او اہل بیت کا سردار آ مجھے پانی پلا. میں عرض کروں گا اے امام عسکری آپ خوش نصیب تھے، زہر دیا گیا، آخری وقت میں پانی مانگا، پانی مل بھی گیا، پلانے کے لیے بیٹا موجود تھا. ہائے قسمت فرزند زہرا حسین. اللہ دارو وصیت کی وصیت بیٹا جب زندان شام سے رہائی پا کے مدینے جانا، میرے شیعوں کو کہنا او میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزاداروں زہر نے جگر پر اثر کیا. اسرار امامت امام زمانہ کے سپرد کیے. امام عسکری کی روح نے پرواز کیا. خدا کی قسم روایت ہے کہ بحر میں امام مہدی 5 سال کی عمر تھی اور اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور زاروں کا زار گریہ کر رہے تھے. میں عرض کروں گا امام عسکری خوش نصیب تھے. آخری وقت میں بیٹے نے آپ کے سر کو گود میں اٹھایا، لیکن آقا آپ کا سر تن سے جدا تو نہیں تھا. آقا آپ نے آخری وقت پانی مانگا وہ بھی مل گیا. ہائے قسمت آقا حسین کی بیٹی سکینہ. امام زمانہ کی خدمت میں پرساز کریں گے آقا آپ نے بابا کے سر کو اٹھایا، میرے آقا کی مظلوم بیٹی نے بھی اپنے بابا کے سر کو اٹھایا اور بابا کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہتی تھی یا بتا منزل لذی ایتا منی اللہ سکر سنی. بابا مجھے چھوٹی عمر
عزاداروں جب جنازے کا وقت آیا، امام کے بھائی جعفر جنازے کے لیے آگے بڑے، صف